काबिल साद एहतराम नाजरीन, गोहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाज़िर खिदमत। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो एक मुआशरती अलमिया भी है, पहलू भी है, वो है आकनामा। आकनामे की क्या कानूनी हैसियत है और ये क्यों जारी किया जाता है, और हम ये भी देखेंगे कि ऐसे क्या मामलात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से इसका जारी करना ज़रूरी समझा जाता है। तो इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आकनामा कहते किसे। आकनामे से मुराद ये है लातल्की ज़ाहिर कर देना, ये किसी भी शख्स से, किसी भी तल्लक से नाता तोड़ लेना, अपने आप को अलग कर लेना। तो आकनामा जो है इसके हालात ऐसे क्यों पैदा होते हैं कि आकनामा जारी किया जाए। तो जो मेरी समझ में चीज़ें आती हैं उसमें यह होता है कि किसी शख्स का ऐसा कंडक्ट, ऐसा रवैया, ऐसा तर्ज अमल जो दूसरों की बर्दाश्त से बाहर हो जाए या बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, तो लोग उसके साथ लातल्की का इजहार करते हैं। ये ज़्यादातर खूनी रिश्तों में देखने में आता है कि लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं ऐसी किसी सूरत हाल से जिसमें वो समझते हैं कि उनको पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे या सोसाइटी के दूसरे लोग ज़िम्मेदार ठहराएंगे। वो सिविल मामलात भी हो सकते हैं, जैसे लेन देन के मामलात हो सकते हैं, वो दूसरे क्रिमिनल मामलात भी हो सकते हैं, जैसे कोई ऐसे कत्ल, डकैती या ऐसी कोई कानूनी मामलात हों या ऐसी किसी शख्स का कंडक्ट हो जिससे लातल्की के लिए लोग ज़रूरी समझें कि इसको आग कर दिया जाए। लेकिन इससे भी पीछे जाना होगा कि कोई भी बच्चा गलती पे पैदा नहीं होता, उसको हम क्या माहौल दे रहे हैं, उसकी कैसी हम तरबियत कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार माँ की गोद से लेके उसके जवान होने तक बिल्कुल साथ साथ सोसाइटी और माशरा और तमाम चीज़ें साथ साथ चलती हैं। उसको किस माहौल में वो ग्रो अप हुआ, उसको क्या उसके साथ रवैये रखे गए घर वालों की तरफ से, बाहर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, उसके मुआशी हालात क्या थे। क्या गुर्बत तो कहीं उसको इस नहज पे नहीं ले आई कि वो किसी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में बैठ जाए, या कोई उसके दोस्त महफिल तो ऐसी नहीं थी जो उसको गलत साइड के ऊपर ले गई। ये तमाम चीज़ें, तमाम पहलू जो हैं वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। और एंड के ऊपर बात आती है कि जो भी हालात हुए, अगर किसी का रवैया या कंडक्ट ऐसा हो गया तो फिर आकनामा जो जारी किया जाता है इसकी हैसियत क्या है। आकनामा दोस्तों, कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है। आकनामा एक अखलाकी और समझने के मुआशरती तौर पर सिर्फ लातल्की का नाम है। यानी कोई भी वैसे भी अगर देखें, सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, तो जो भी शख्स जुर्म करता है लायबिलिटी उसी के ऊपर होती है। ये कभी नहीं होता कि एक शख्स जुर्म करे तो उसका भाई या बाप उसका सज़ा भुगते या वो क्रिमिनल ठहरे। ऐसा तो पहले ही नहीं होता, क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश पहले से ही मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आकनामे के तस्वर को इसीलिए नहीं रखा गया कि कानून तो सिर्फ उसी शख्स को उसी हद तक जुर्मदार ठहराता है जिस हद तक उसने जुर्म किया, बल्कि ये भी अगर कोई शख्स कह दे कि मैंने ये जुर्म किया और फलां शख्स दूसरा मेरे साथ भी था, उसने भी जुर्म किया, तो उसका ये इकबाल जो है वो सिर्फ उस शख्स की हद तक कानून मानता है कि जो उसने अपनी हद तक किया है उसको उस हद तक ज़िम्मेदार ठहराएगा, और जो वो दूसरे शख्स की हद तक कह रहा है कि वो भी मेरे साथ जुर्म में शरीक जुर्म था, कानून उसके लिए आज़ाद शहादत देखेगा। उस बयान की रोशनी में उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा इसी तरह से है, हमारे जो लोग हैं यहाँ मुआशरे में, वो अक्सर आकनामा इस डर से जारी कर देते हैं कि कोई जो पुलिस या सिक्योरिटी अदारे किसी गैर ज़िम्मेदाराना एक्ट या जुर्म की सूरत में जो कोई उनकी औलाद या भाई या कोई रिश्तेदार करे, उनको ज़िम्मेदार ना ठहराएं, तो वो आकनामे की तरफ आते हैं। अब आकनामा, इसका तरीकाकार क्या है? आकनामे का तरीकाकार ये है कि आप एक पब्लिकेशन देते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐलान कर देते हैं लातल्की का कि मेरा
فلاں شخص جس کا نام یہ، ولدیت یہ، میرا رشتہ اس سے یہ ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا اس لڑکے یا لڑکی یا شہری یا کسی سے بھی جس کے بارے میں وہ اعلان کر رہے ہیں کوئی تعلق واسطہ نہ ہوگا، میں اس کے کسی کنڈکٹ، عمل، جرم کا ذمہ دار نہ ہوں گا، لوگ اس کے سلسلے میں مجھ سے رجوع نہ کریں۔ آپ نے دیکھا کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر کلچر یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو لوگ پیرنٹس کو اپروچ کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں یا اس کی برادری کو اپروچ کرتے ہیں یا سب کو بٹھاتے ہیں اور سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یا پولیس کا ایسا کلچر ہے بدقسمتی سے یہاں کہ جرم کوئی ایک شخص کرے تو اس کے تمام گھر والوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بلکہ اس کے رشتہ داروں تک کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بھی غیر قانونی ہے۔ پولیس کسی بھی دوسرے شخص کو اس طرح سے تنگ نہیں کر سکتی، گرفتار نہیں کر سکتی، ہراس نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے قانون کے اندر ہیرسمنٹ کا لفظ ہے کہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی پولیس والے کو کہ وہ اس طرح سے کسی دوسرے شخص کو جس نے کوئی جرم نہیں کیا، بھلا ہی وہ ان کی فیملی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کو تنگ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے کیونکہ یہ برائی ہے یہاں، یہ عمل جو طرز عمل ہے وہ پولیس کا ہے یہاں، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی گھستے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں ہر طرح سے، اسی وجہ سے بچنے کے لیے لوگ آک نامے کا سہارا لیتے ہیں، اس اعلان کا، پبلیکیشن کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں اعلان کر دیا ہے، اور وہ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں، جب کوئی آئے تو وہ دکھا کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سول معاملہ کیا ہے؟ سول معاملے کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کسی ایک بچے سے محبت میں زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں اور کسی دوسرے بچے کے ساتھ ان کا اس طرح سے محبت نہیں رہتی۔ کسی سے زیادہ محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن کسی دوسری اولاد کے ساتھ آپ اگر نفرت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی حصے میں یا کسی اور حق میں زیادتی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جرم ہے، اور یہ بالکل اس کی اجازت اخلاقی طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ تو ایسے رویے جو ہیں وہ یعنی ایک کے لیے آپ پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر اکثر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ آک نامہ جاری کر دیتے ہیں کہ میں اپنی ساری جائیداد کا وارث اپنے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی کو ٹھہراتا ہوں اور باقیوں کا اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ قانون میں اس چیز کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قانون ایک جیتے جاگتے شخص کو اختیار دیتا ہے جس کے نام پراپرٹی ہے کہ وہ اس کا تصرف جیسے چاہے کرے، لیکن اخلاقی طور پہ وہ بھی اجازت اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ بھی مالک ہوتا ہے کسی پراپرٹی کا وہ ایک طرح سے کسٹوڈین ہوتا ہے اپنی آنے والی نسلوں کا، جیسے کہ اس نے وراثت اپنے باپ دادا سے حاصل کی ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس امانت ہوتی ہے اس کی اولاد کی، اور اس میں سے وہ اس کا بہتر تصرف کرنے کا ہی، یعنی اللہ نے کیوں فضول خرچی سے بھی منع کیا ہے اور یہ تمام چیزوں سے کہ بھئی جتنی ضرورت ہے آپ اتنا مال خرچ کریں، اچھا رہیں سہیں سب کچھ کریں، اس کی اجازت ہے۔ اور بچوں کے اندر بھی کوئی ایسا جو ہے طرفداری کا رویہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کسی کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں یا کسی کے ساتھ برا کریں یا بیٹوں کو زیادہ کریں یا دوسروں کو کم کریں، اس کی اجازت قطعاً بھی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی صورت میں اگر کوئی پھر بھی آک نامہ جاری کر دے ماں باپ، تو کیا قانون کے اندر اس کا حصہ ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قانون کے اندر اس کا حصہ بالکل بھی کسی طرح سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو موت واقعہ ہونے کے ساتھ ہی اس کا پراپرٹی کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، اور وہ پراپرٹی جن کی امانت تھی، یعنی بچوں کی، جن کی پراپرٹی کا وہ کسٹوڈین تھا، ان تک پہنچ جائے گی، اور جو وارث ہیں وراثت کھل جائے گی، اور وراثت کے اندر تمام حصے دار جو ہیں ان کو حصہ مل جائے گا۔ دوسرے اینڈ کے اوپر ایک اور پہلو آتا ہے کہ کس صورت میں ماں باپ کی جائیداد بچوں کو نہیں ملے گی، وہ بھی ایک قانونی نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو جس کی وراثت اسے آ سکتی ہے اگر قتل کر دے، جان سے مار دے، تو اس صورت میں اس کی وراثت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس صورت میں وہ اس وراثت سے محروم ہو گیا،
کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی قوانین کے اوپر بنا ہے، اس کی مطابقت کے مطابق بنا ہے، ان اکارڈنس ود اسلام بنا ہے۔ اسلامی تو قانون نافذ نہیں ہے یہاں، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ قوانین جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں، اسلام کے خلاف نہ بنائے جائیں۔ لہٰذا اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانون پاکستان میں بنایا گیا ہے، اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اور جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کو جس کا وہ وارث ہو اگر قتل کر دے تو اس کو وراثت نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے اندر جب بھی کوئی شخص فوت ہوگا تو اس کی وراثت کھلے گی تو تمام ان لوگوں کو ملے گی۔ اگر کسی کو اپنی زندگی کے اندر کوئی عقدنامہ کسی کے خلاف جاری بھی ہوگا تو وہ غیر مؤثر ہوگا اور حصے اسی فارمولے کے تحت تقسیم ہوں گے۔ لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ فوجداری قوانین کی صورت میں تو پہلے ہی ایسا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے جرم کا حساب نہیں دے گا اور ہر کسی کو اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اور سول کے اندر بھی ہم نے بتایا کہ کسی شخص کا پراپرٹی کو تصرف میں لانے کا ڈیفینیٹ قانون تو اختیار دیتا ہے کہ وہ جیسے مرضی لائے، لیکن اخلاقی طور پر اسے صحیح ہی استعمال کرنا چاہیے اور صحیح تصرف میں لانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنی اولاد کا امین سمجھنا چاہیے کہ یہ پراپرٹی جیسے میرے بڑوں سے مجھے آئی تھی جو انہوں نے کمایا اپنی زندگی کے اندر، ایسے ہی میں نے اپنے بچوں کو امانداری سے اور برابر تقسیم سے اور اچھے طریقے سے ڈیلیور کر کے تو اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے اور دنیا کے معاملات کو بھی درست رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھو کو یوٹیوب کے اوپر، تاکہ آئندہ بھی ہماری جو اسی سلسلے کی اور باقی تمام قانونی پہلوؤں پہ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔